निसार दूसरा तुमने एतराज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पे कि अम्मा आयशा 6 साल के थे, निकाह हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 52 साल के थे और 9 साल की उम्र में विदाई हो गई। बिल्कुल ये बात सही है, इसमें दो राय नहीं है, बुखारी की हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बात सही है। और अम्मा आयशा 6 साल के थे निकाह हुआ, 9 साल के थे विदाई हुई और अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो चुकी थी, प्यूबर्टी आ चुकी थी। ओके, समझे इस बात को कि हमारे मुल्लाओं का बेसिक ये होता है कि प्यूबर्टी आ चुकी थी, लिहाजा अम्मा आयशा बड़ी हो चुकी थी। ये एक बहुत ही कॉमन इनका आर्गुमेंट होता है। मैंने अभी लाइव चैट में कहा था मैं 2 तीर के साथ 2 निशानों पे एक ही तीर मारूँगा। इस वीडियो के अंदर मैंने यही वाली हदीसें यूज़ की थी कि जब कोई कुत्ता या गधा आपकी नमाज़ के आगे से गुज़र जाए, तो नमाज़ टूट जाती है। और एक लड़की, देखिए कुत्ता, गधा और लड़की, इसको एक ही लाइन के अंदर मोहम्मद ने जब यूज़ किया, तो अम्मा आयशा को बहुत तकलीफ हुई थी। अम्मा आयशा को कितनी तकलीफ हुई थी, ये आप अब मज़ीद सुनेंगे इस वीडियो के अंदर। ललियास हरामुद्दीन, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने बताया था प्यूबर्टी आ चुकी थी और मैंने इसी वीडियो में आपको चैलेंज किया था कि अगर प्यूबर्टी आ चुकी थी, तो साबित कर अब तेरे ऊपर है, इसी वजह से तूने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा था। साले अब ये वीडियो कम से कम 50 लोग कॉपी करके अपने चैनल्स पे डालेंगे। तूने मेरे चैनल से तो खत्म की थी, रंबल पे मेरे पड़ी हुई है। अब यूट्यूब में कम से कम 50 चैनल्स पे जाएगी। जा पुटले जो पुटना। जी भाइयों, बहनों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्यारे इलियास साहब ने फरमाया कि अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बड़ी हो चुकी हुई थी और उनको प्यूबर्टी आ चुकी हुई थी। मेरा इलियास साहब को चैलेंज है कि मुझे कुतुब सित्ता के अंदर कोई सी भी सही हदीस दिखा दीजिए जहां पे लिखा हो एक्सप्लिसिटली कि अम्मा आयशा को प्यूबर्टी आ चुकी हुई। ये चैलेंज उनके लिए ता क़यामत रहेगा, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई हदीस नहीं है, क्योंकि वो कुतुब सित्ता के अंदर ही मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कुतुब सित्ता के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली हदीस में आपके पास सही बुखारी 6130 प्रेजेंट करता हूँ। इस हदीस के अंदर हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि हजरत आयशा फरमा रही हैं कि वो खेला करती थी गुड़ियों के साथ, डॉल्स के साथ, गुड़ियों के साथ आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में। और उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड्स यानी कि छोटी और सहेलियां भी मौजूद होती थी जो खेला करती थी। When Allah Messenger used to enter my dwelling place, they used to hide themselves. और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर में दाखिल होते थे, क्योंकि हजूर की हर बीवी का अपना अपना घर था, तो वो छुप जाती थी। लेकिन हजरत मोहम्मद उन बच्चियों को बुला लेते थे और उनके साथ एंजॉय करते थे, खेल खेलना। इस हदीस को फतुल बारी में एक्सप्लेन किया गया है। फतुल बारी में इमाम हाजर अस्कलानी लिखते हैं, दी प्लेइंग विद डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज फॉरबिडन, कि गुड़ियों के साथ खेलना मना है, ममनू है, हराम है। बट इट वाज अलाउड फॉर आयशा, लेकिन वो हजरत आयशा के लिए, अम्मा आयशा के लिए अलाउड था, उनके लिए हलाल था उस वक्त, एट दैट टाइम। क्यों? सो गौर से पढ़िएगा क्यों। एज शी वॉज ए लिटिल गर्ल नॉट येट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटी बच्ची थी और उनको प्यूबर्टी नहीं शुरू हुई थी, यानी कि हेज आना अभी तक शुरू नहीं हुआ था, यानी कि माहवारी आना अभी तक शुरू नहीं हुआ था। इस हदीस से ये बात तो 100% क्लियर हो चुकी है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंची थी। इलियास साहब क्या कहते हैं? प्यूबर्टी आ चुकी थी। मेरा वंस अगेन उनको चैलेंज है कि मुझे कुतुब सित्ता के अंदर दिखाइए कि कहाँ पे ऐसा लिखा है। चंद एक और हदीस दिखाता हूँ जिनसे साबित होएगा कि हजरत आयशा की प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंची थी। ये हमारे पास सुनन इब्न माजा की हदीस है। ये कहती है, द प्रेयर इज सिवर्ड बाय अ वुमन, अ डॉग एंड अ डोंकी, कि नमाज टूट जाती है अगर आपके आगे कोई औरत, कुत्ता या गधा आ जाए। एक और जरा तफसीलन हदीस को देख लेते हैं सुनन इब्न माजा में 951 के अंदर, कि प्रेयर टूट जाती है एक वुमेन, एक औरत, कुत्ते और गधे की वजह से। आगे हम देखते हैं सही मुस्लिम की 511 नंबर हदीस के अंदर, अबू हुरैरा से नरेटेड है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, अ वुमन, एन एस एंड अ डॉग, यानी कि एक औरत, एक गधा और एक कुत्ता, डिसरप्ट्स द प्रेयर, नमाज को तोड़ देता है, बट समथिंग लाइक द बैक ऑफ अ सैडल गार्ड्स अगेंस्ट इट,
لیکن اگر آپ نے اپنے سامنے کوئی سیڈل رکھ دیا ہے، یعنی جس کو آپ گدھوں کے اوپر رکھتے ہیں یا گھوڑوں کے اوپر رکھتے ہیں سواری کرنے کے لیے، تو اگر وہ سامنے موجود ہو تو پھر آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ان احادیث کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کم از کم 1.5 فٹ کی چیز، 1.5 فٹ کی چیز، سیڈل تقریباً 1.5 فٹ کا بن جاتا ہے، جب تک وہ آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کتا، گدھا یا عورت آ جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی بات کو ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر دیکھتے ہیں۔ ان احادیث کا جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ لگا تو انہوں نے کیا فرمایا، ذرا دیکھیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں the things which annuls the prayer، وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، were mentioned before me، ان کو جب بتایا گیا حضرت عائشہ کو کہ ایک کتا، ایک گدھا اور ایک عورت نماز توڑ دیتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان شخص کو فرمایا، کیا تم نے مجھے اور عورتوں کو گدھوں اور کتوں سے کمپیئر کر رہے ہو؟ گدھوں اور کتوں کی طرح سمجھا ہوا ہے؟ بائے اللہ، اللہ کی قسم، واللہ I saw the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم praying، نماز پڑھتے وقت while I used to lie in the bed between him and the Qibla، جس وقت میں ان کے اور قبلے کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ جناب اس حدیث سے کچھ اتنا سمجھ نہیں آتا کہ شاید وہ زیادہ دور لیٹی ہوں، کیونکہ کچھ ہمارے علماء اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنے کی جگہ سے دور عورت ہوئے ایک خاص دوری کے اوپر تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ مجھے نہیں پتا، الیاس صاحب شاید ان احادیث کو مانتے ہوں، لہٰذا الیاس صاحب کے لیے میں ایک اور حدیث لے آتا ہوں جن سے انہیں پتہ لگ جائے کہ حضرت عائشہ کتنی نزدیک لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 513، اس میں فرمایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف فرما رہی ہیں I used to sleep in front of Allah messenger with my legs opposite to Qibla، قبلے کی مخالف سمت میں میری ٹانگیں ہوتی تھی اور میں نبی پاک کے سامنے لیٹی ہوتی تھی۔ And whenever he prostrated، اور جب انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا تھا، he pushed my feet، تو وہ میرے ٹانگوں کو دباتے تھے۔ And I withdraw them، اور میں انہیں پیچھے ہٹا لیتی تھی۔ اگر ہم عربی کو دیکھیں گے تو اس میں نظر آئے گا کہ وہ اپنی ٹانگوں کو پکڑ لیتی تھی۔ جیسے ہی نبی پاک ان کی ٹانگوں کو دباتے تھے، پریس کرتے تھے، ہلاتے تھے، تو وہ اپنی ٹانگوں کو پکڑ لیتی تھی۔ فَقَبَضْتُ، وہ خود اپنی ٹانگوں کو پکڑ کے پیچھے کر لیتی تھی۔ اب آپ آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، ایک چھوٹی بچی آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، آپ سجدہ کرنے کے لیے نیچے جانے لگے ہیں، آپ کی سجدہ کرنے والی جگہ کے اوپر اس کے پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، آپ نے سجدہ کرنے کے لیے نیچے گئے، حضور انہوں نے ان کے پاؤں کو دبایا، حضرت عائشہ نے اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑ لیں، پیچھے کر لیں۔ اب یہود و نصارہ اور RSS کی سوچ تو شاید یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے فرج کو سجدہ کر رہے تھے، مگر نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کوئی بچی ٹانگیں سکیڑے گی تو سجدے کے درمیان دونوں ٹانگوں کے بیچ والا حصہ ہی آئے گا۔ لیکن چلیں، حضرت عائشہ شاید سائیڈ لے کے لیٹی ہو سکتی ہیں، تو پھر دوبر سامنے آ جائے گا، یا شاید اگر وہ ٹانگیں نچوڑیں گی تو دوبر بھی آ سکتا ہے اور فرج بھی آ سکتا ہے۔ فرج سامنے والے سوراخ کو کہتے ہیں، یونی کو دوبر پچھواڑے والے سوراخ کو کہتے ہیں جہاں سے پوٹی نکلتی ہے۔ دونوں ہی سوراخ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ایک عورت کے فرج یا دبر کو سجدہ فرما رہے ہوں۔ لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ فرما رہے تھے۔ لیکن ابھی ہم نے احادیث مبارکہ کی روح سے دیکھا کہ اگر ایک عورت سامنے ہو یا گدھا سامنے ہو یا کتا سامنے ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ حضرت عائشہ نے یہ والی بات بتا کے فرمایا کہ ہمیں گدھوں یا کتوں سے کمپیئر مت کرو۔ تو حدیث سے مبارکہ میں جب اختلاف آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سی حدیث ہے جو اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 949، یہ کہتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا the prayer is severed by a black dog، ایک کالے کتے سے، and a woman، اور ایک عورت سے، who has reached the age of menstruation، جو کہ ماہواری کی ایج کو پہنچ چکی ہے۔ لہٰذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں
اور نبی پاک ان کے پاؤں کو دبا کے ان کے پاؤں کو ہلانے کا کہہ رہے ہیں اور حضرت عائشہ اپنے پاؤں کو پکڑ لیتی ہیں اور اپنے طرف گھسیٹ لیتی ہیں اور نبی پاک ان کے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہیں یا ان کے دبر یا فرج کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس وقت حضرت عائشہ کی ان چیزوں کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ اس وقت ابھی میسچوریشن تک نہیں پہنچی تھیں، یعنی کہ ابھی حضرت عائشہ پیوبرٹی کو نہیں پہنچی تھیں. لیکن آل رائٹ، تو میں نے کہا تھا ایک تیر سے دو شکار کروں گا، اور میں نے آپ کے سامنے ایک تیر سے دو شکار کیے. ایگزیکٹلی. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جب عورت جوان ہوتی ہے تو وہ شیطان کا روپ دھارن کر لیتی ہے. دیسی بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹریم میں یہ دکھا رہے تھے. اور آپ دیکھیں کہ عائشہ کو بڑا برا لگا، عائشہ ام المومنین کو بہت برا لگا کہ یار یہ کیسے محمد نے ایسی بات کر دی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. لیکن جب آپ شرح کے اندر جاتے ہیں، ان تمام حدیثوں کی شرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ وہ یہی لکھ رہے ہیں جو میں نے بتایا. اس کے اوپر جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی بہت سارے لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی حرام کے پلے نے اس کا پراپر آنسر نہیں رکھا تھا، کیونکہ رکھ ہی نہیں سکتے. جب چھوٹی بچی ہے اسے پیوبرٹی نہیں آئی ہوئی ہے تو سامنے آ سکتی ہے، جب بڑی ہو گئی ہے پیوبرٹی آ گئی ہے اس کے بعد سامنے سے آئے گی نماز ٹوٹے گی. اسی وجہ سے آپ کے محمد نے کئی حدیثیں ہیں کہ وہ سامنے سپیئر رکھ دیتے تھے. سپیئر کہتے ہیں نیزے کو سامنے رکھ کے پھر نماز پڑھتے تھے، سیڈل کو سامنے رکھ کے نماز پڑھاتے تھے. ملٹیپل حدیثیں آتی ہیں آپ کو کتب الستہ کے اندر. عورتیں، فیمیلز، کتا، گدھا، گدھی ایک برابر رکھے محمد صاحب نے. اور عائشہ ام المومنین آپ کی چھوٹی امی کو بہت برا لگا. اور محمد نے جب ایک دفعہ بازار میں کھڑا ہوا تھا، اس کو ایک پپو بچی نظر آئی، اس کا جذبات مجروح ہو گئے، فوراً اپنے اندر گھر کی بیوی کے پاس گیا، صفیہ کے پاس، وہ کم چمڑے پہ کام کر رہی تھی، اس کو کھینچ کے کمرے میں لے کے گیا، ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ ٹک 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 باہر نکلا. اچھا ایڈم بھائی صفیہ کے پاس گئی کہ زینب کے پاس گیا تھا؟ زینب کے پاس. تھینکس فار دا کریکشن. یار یہ زینب اور صفیہ مجھ سے مکس ہو جاتی ہیں. اوکے بھائی ٹپ کر کے باہر نکلا. آ کے لوگوں نے کہا بھائی تو کدھر بھاگ گیا تھا؟ محمد نے باہر آ کے کہا عورت ایک شیطان کا روپ دھارن کر کے آتی ہے. تو آپ یہ بتائیں ایک عورت کی اوقات کیا رہ جاتی ہے اسلام کے اندر؟ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو لنک 2 دفعہ دے چکا ہوں، دوبارہ دے دیتا ہوں. یہ رمبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے چلا دی ہے مزید ایکسپلینیشن کے ساتھ، فیئر یوز پالیسی کے ساتھ. للیاس حرام الدین، اگر تیرے میں حلال کا ایک بھی نطفہ موجود ہے تو اس سیٹرڈے کو میرے چینل پہ آ جائیں، گپ شپ لگا لیں، ورنہ تیرا اصل نام للیاس حرام الدین ہی ہے. اور تو نے یوٹیوب کا سہارا لے کے میری اس ویڈیو کو بلاک کروایا تھا، حالانکہ تو نے اس کا رسپونڈ کیا تھا اور اس ویڈیو کے بعد 4 مزید ویڈیوز میں نے بنائی تھی. لیکن چونکہ تو ایک حرام کی اولاد ہے اس لیے تیرا نام للیاس حرام الدین ہے. تو لہٰذا تجھے آج بھی چیلنج ہے، جس مرضی سیٹرڈے کو آ جائیں، میرا چینل اوپن ہوتا ہے تیرے لیے اور تیرے جیسے ہر ڈنگر کے لیے جو محمد کو اپنا نبی مانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سر باقی باتیں پھر کریں گے.